پیپلز پارٹی کا حکومت سے نکلنے کے بعد جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ کی ڈیل ہو گئی ہے اور نواز شریف صاحب لاڈلے بن گئے ہیں. یہ بیانیہ ہے, یہ ان کا بیانیہ ہے. اور یہ بیانیہ اس لیے بھی سمجھ آتا ہے کہ دونوں پارٹیاں روایتی طور پر, تاریخی طور پر بھی, روایتی طور پر بھی ایک دوسرے کی حریف ہیں. ہمیشہ سے انہی کے بیچ میں پچھلے 30-35 سال میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں مقابلہ انہی سے ہوا ہے. ایک ایکسیپشن ہے جو 2018 کا الیکشن ہے جس میں پی ٹی آئی ایک تھرڈ فورس کے طور پہ سامنے آ گئی تھی. دوسرا مطالبہ جو بیانیے کا اگلا حصہ ہے وہ ہے کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. یہ پیپلز پارٹی مسلسل مطالبہ بھی کر رہی ہے, ڈیمانڈ بھی کر رہی ہے, پروجیکٹ بھی کر رہی ہے, الزام بھی لگا رہی ہے. تو اٹس اے کمبینیشن آف آل دیز ایلیمنٹس جو میں نے ابھی بیان کیے ہیں. دوسری دفعہ ہم دیکھیں اگر تو نون لیگ کا بیانیہ مختلف ہے. ان کا بیانیہ ہے نواز شریف کی پرفارمنس ایز اینڈ وین ہی واز دا پرائم منسٹر. ان کی پرفارمنس کیا تھی؟ 2013 سے 2018 پرفارمنس کا جو سب سے بڑا لینڈ مارک ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی منصوبے ان کے تھے وہ زبانی دعویٰ کرنے کے بجائے وہ خود زمین کے اوپر موجود ہیں, جن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاں ان ادوار میں کام ہوا ہے. چاہے وہ موٹر وے ہے, چاہے وہ بجلی کے کارخانے ہیں, چاہے وہ غریبوں کے لیے جو انہوں نے پروگرام شروع کیا تھا وہ ہے, چاہے نوجوانوں کے لیے, نوجوان پاکستان کے لیے جو, تو بہت سارے ان کے کام کیے ہوئے ایسے ہیں جو ویزیبل ہیں, نظر آتے ہیں. اور دوسرا بیانیہ ان کا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو نواز شریف نے واپسی کے بعد جو بیان دیا تھا, جلسے سے خطاب کیا تھا, اس میں بھی یہی بات تھی کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. اس میں اب ایک تھوڑا سا اضافہ ہو گیا. اچھا, وہ کیا ہے؟ اور وہ اضافہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اکثریت بھی مل گئی, وی آر ان اے پوزیشن ٹو فارم دا گورنمنٹ, ایون دین ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے اور میثاق معیشت کریں گے. اچھا, اب ایز فار ایز ایجنڈا از کنسرن, دس از اے اسٹرانگر ایجنڈا دین ٹرائنگ ٹو ریکال دا پاسٹ, دین ٹرائنگ ٹو انٹر انٹو بلیم گیم, دین ٹرائنگ ٹو پنچ ایچ ادر. اس کے مقابلے میں یہ بیانیہ جو ہے یہ اٹس لکس سینسیبل. تو اس بیانیے کے متبادل کے طور پہ جو آصف زرداری صاحب ہیں ان کو یہ ری ایکشن شو کرنا پڑا ہے. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ریکال کریں ہسٹری تو دونوں کے بیچ بڑے کروشل وقت کے اندر بہت یعنی یوزفل انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ پہلے پی ڈی ایم کا بننا, پھر اس کا بکھرنا, پھر اس کے بعد دوبارہ اتحادی بن جانا, حکومت اتحاد کی کرنا, یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں. خاص طور سے مشرف کے دور میں آپ کو یاد ہے جس طرح کی پولرائزیشن تھی, تو یہ کڑے وقت میں مل بیٹھتے ہیں دونوں. میرے خیال سے اب بھی یہی ہونے جا رہا ہے کہ ٹینشن رہے گی, وہ کیا کہتے ہیں ڈیگرز ول بی ڈرون اگینسٹ ایچ ادر, لیکن پھر کوئی نہ کوئی راستہ اس کا نکلے گا. اس لیے کہ دونوں ہی سیزنڈ اور ویٹرن پولیٹیشینز ہیں, نووارد نہیں ہیں, پہلا موقع نہیں مل رہا ہے. آپ سمجھ رہی ہیں میرا حوالہ کس طرف ہے. چلیے جناب, یہ بھی ہو گیا. اب آگے ڈیل کی بات. پیپلز پارٹی والوں کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی ڈیل ہو گئی ہے تو وہ کہتے ہیں ہماری ڈیل نہیں ہوئی ہے. ڈیل جس کی ہوئی ہے اس کا نام ہے عمران خان. کیوں؟ نواز شریف یہ کہتے ہیں یا زرداری صاحب یہ کہتے ہیں؟ نون لیگ کہتی ہے. نون لیگ کہتی ہے. کیوں؟ 8 کمروں کے سیل میں رہ رہے ہیں وہ, 80 فٹ لمبا ان کو برآمدہ دیا گیا ہے کہ آپ ٹہل قدمی کریں. ایک سائیکل قومی خزانے سے 10 لاکھ روپے کی خرید کے دی گئی ہے. دیسی مرغے, دیسی بکرے کھانے کو دیسی گھی میں پکے ہوئے مل رہے ہیں. یہ جیل ہے یا 5 اسٹار ہوٹل ہے؟ وہ یہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے. وہ کہتے ہیں اگر کوئی ڈیل ہوئی ہے تو وہ پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی ہوئی ہے, ہماری کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے. ٹھیک, یہ ہو گیا جناب. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ میں جو تلخ کلامی کہہ لیجیے آپ اس کو, یا بیانات کا سٹرونگ ہونا ایک دوسرے کے خلاف وہ کرنا, یہ اگر کسی مفاہمت پہ پہنچنا ہو تو اس سے پہلے اپنے اپنے چپ بلند کرنے پڑتے ہیں. یو ہیو ٹو ریز یور چپس before you enter into an agreement or you arrive at a understanding. تو میرے خیال سے یہ گن گھرٹ جو ہم کو سنائی دے رہی ہے بیانات کی, یہ وہ گولہ باری ہے توپوں کی جو ضروری ہے کسی مفاہمت کے لیے. آپ سمجھ نہیں میری بات میں؟ دوسرے لفظوں میں طوفان کی آمد سے پہلے کی خاموشی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی یہ چاہتی ہے کہ سخت ترین گولہ باری کی جائے, غزہ تو دور ہے, یہاں بھی کی جائے تاکہ آپ اپنی یعنی مرضی کا نتیجہ اخذ کر سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سخت ترین موقف نون لیگ کے خلاف اپنائے. یہ مجبوری ہے
اور نون لیگ اس مجبوری سے آگاہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. لہٰذا آپ نے دیکھا یعنی کہ یہ سیاسی نعرے بازی چھوٹے لیول کے اوپر تو یقینی طور پہ بہت ساری بیان بازی ہوئی ہے، لیکن نواز شریف کی زبان سے ابھی تک آپ نے کوئی پیپلز پارٹی یا اس کی لیڈرشپ کے خلاف بات نہیں سنی ہے. یہ اس انڈرسٹینڈنگ کا مظاہرہ انہوں نے ہمیشہ کیا ہے. ایک تیسری پارٹی اب بیچ میں لینڈ کی ہے، وہ ہے JUI کے اسلم غوری صاحب نے آج بڑا سخت بیان دیا ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف. وہ کہتے ہیں کہ اب آپ کو 16 مہینے مزے لے کے حکومت کے اب آپ کو سارے سوراخ نظر آنے شروع ہو گئے. اور دوسری بات انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپنا غصہ جو ہے، یعنی مرضی کی لیول پلے فیلڈ نہ ملنے کا، وہ اتحادی جماعتوں پہ اتار رہے ہیں. یہ ایک بات بھی ہم نے سن لی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نون لیگ کو بھی تھوڑا سا جب اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ نہیں جناب ہم کسی کے طفیلیے نہیں بنے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے، تو پرویز لطیف صاحب نمودار ہوتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، جاوید لطیف صاحب وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور سارے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ایک رائے پر پانی پھیر دیتے ہیں، لیکن وہ یہ تاثر زائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مسلسل بیان یہ ہے کہ ہم تو ٹارگٹ رہے ہیں، وی آر دا وکٹمز، وی آر ناٹ دا بینیفیشریز. اور اس کے لیے ان کے پاس اپنی تعویلات ہیں. آپ دیکھیے کس طریقے سے نواز شریف کو 3 دفعہ آپ نے نکالا. لاسٹ دفعہ تو بالکل ہی پاناما سے شروع کر کے اقامہ پہ نکالا. وہ JIT بھی جعل سازی تھی، اس کے اوپر جو جج مقرر تھا وہ بھی جعل ساز تھا. تو یہ سارا کچھ اگر آپ دیکھیں تو ان کے بیانیے میں آپ کو جان نظر آتی ہے. بہت سارے تاریخی واقعات جو ہیں ان کو ریکال کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر نون لیگ کے دور میں ہندوستان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت بالکل مختلف تھی. اگر آپ کو یاد ہو واجپئی صاحب کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ آئی تھی کشمیر کے حوالے سے، وہ آلموسٹ مسئلہ حل ہو چلا تھا. لیکن پھر آپ کو یاد ہے کہ جنرل مشرف صاحب نے کیا واردات کی، ادھر وہ طے ہونے لگتا تھا تو ادھر کارگل ہو جاتی تھی. پھر یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جماعت اسلامی کو استعمال کر کے ایک مظاہرہ کرایا گیا بہت بڑا، اور خود یہ بھی تاثر نہیں دیا بلکہ بیان ایک طرح سے دیا کہ میں تو جی سلوٹ نہیں کروں گا جب وہ آئیں گے. وہاں ہوتا ہے نا، یہ ایک پروٹوکول کا حصہ ہے کہ جب کوئی غیر ملکی ہیڈ آف اسٹیٹ، ہیڈ آف گورنمنٹ آتا ہے تو آپ اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، آپ کے آرمی چیف کھڑے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ان کا میں یہ نہیں کروں گا. تو دس واز آل ٹو سبوٹیج دیٹ ایفرٹ. اور وہ سبوٹیج ہونے کا نقصان یہ ہوا کہ وہ تعلقات آج تک پھر کسی ایک نہج پر پہنچنے کے لیے تیار نہیں ہے. کشمیر کا ایشو اپنی جگہ ہے، ٹریڈ رکی ہوئی ہے، ٹینشن علیحدہ ہے. تو یہ بات تو میرے خیال سے ہر سین سیاستدان نے پاکستان میں کی ہے کہ اگر آپ نے ہندوستان کے ساتھ میوچول کو ایگزسٹنس پہ چلنا ہے تو وہی ایک راستہ ہے. کشمیر یقینی طور پہ بہت بڑا ڈسپیوٹ ہے، اور میں کہوں گا کہ جو ساؤتھ ایشیا ہے اس میں میرے خیال سے اس سے بڑا اور کوئی سینسٹیو ایشو نہیں. پورا امن اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی تمام جماعتیں جو ہے وہ اگر مل کر اقتدار میں آئیں گی تو اس طرف جو ہے وہ معاملات سدھر جائیں گے. اچھا بخاری صاحب، کچھ جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ زرداری صاحب سے پنجاب میں کچھ سیٹ کی لین دین پر بات ہوئی تھی جس پر جو ہے وہ زرداری صاحب، نواز شریف صاحب جو ہے وہ راضی نہیں ہوئے تھے، جس کے بعد ان کے تعلقات آپس میں خراب ہو گئے تھے. اور اب جو سندھ میں کچھ ایک الائنس کی بات ہو رہی ہے جس پہ نون لیگ نے اندیا بھی دیا کہ GDA کے ساتھ اور MQM کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے جو ہے تیار ہیں، اور کل ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے ہم MQM کے رہنماؤں کے ساتھ. تو کیا جو سندھ میں یہ جو ایک پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک اتحاد بن رہا ہے، کیا یہ بھی ایک تھریٹ ہے اور اس کی وجہ سے آصف زرداری صاحب اس بات پر مجبور ہوئے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کا رابطہ کیا؟ دیکھیے جب آپ یہ بیان دیں گے، اور یہ بیان بھی کوئی عام ورکر کا نہیں ہے کہ ہم PTI کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں. آپ تصور کیجئے، وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا تصور کیجئے کہ 9 مئی کے بعد جو حال PTI کا ہے، جس طرح کا بوجھ وہ اپنے سر پہ 9 مئی کا اٹھائے ہوئے ہے، کیا کوئی سیاسی جماعت افورڈ کر سکتی ہے کہ ان کے ساتھ اتحاد کر کے پاکستان میں الیکشن بھی جیتے؟ سیاست تو کرے چلیے، وہ تو اس کی گنجائش نکل آئے گی، لیکن آپ الیکشن جیت جائیں تو یہ ایک عام فہم آدمی سے اگر اس کا جواب پوچھیں آپ کو تو وہ مل جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ شروع میں جو مطالبات تھے زرداری صاحب کے، انہوں نے 2 باتیں کی تھی، 2 مطالبات کیے تھے جب شہباز شریف کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی دبئی میں، جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے. وہ یہ تھا جی کہ ایک تو یہ آپ ہمارے جو 5 سٹالورٹس ہیں نا پنجاب میں، جن میں یوسف رضا گیلانی شامل ہیں، راجہ پرویز اشرف شامل ہیں، قمرالزمان قاہرہ شامل ہیں، جس میں ندیم افضل چند شامل ہے، ایک صاحب اور ہے ابھی نام یاد آ جائے گا ان کا، ان کے مقابلے میں آپ کینڈیڈیٹ کھڑا نہ کریں. مطالبہ نمبر 1. مطالبہ نمبر 2 یہ تھا کہ آپ جو ساؤتھ پنجاب ہے اس میں، جہاں پہ ہمارا پہلے بھی انفلوئنس بہت ہے،
اور اب چونکہ ہم نے وہاں جہانگیر ترین کی پارٹی کے ساتھ کے خلاف الیکشن لڑنا ہے، لہٰذا آپ وہاں بھی ہمیں سپیس دیں۔ نواز شریف صاحب نے تو اس کو بہت بعد میں اس کے اوپر مہر ثبت کی ہے، پارٹی کے اندر اس کے اوپر بہت اختلاف رائے تھا۔ پارٹی کا خیال یہ تھا کہ یہ اس طرح سے اگر ہم سیٹیں بانٹنے لگے تو ہم خود کہاں جائیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس کے مقابلے میں سندھ میں کوئی سپیس دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ جب آپ پی ٹی آئی سے اتحاد کی دھمکی دیں گے، جب آپ نواز شریف کو لاڈلا کہیں گے، تو پھر چھیڑ خانی کرنا سندھ میں واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہی ہوا ہے کہ جی ڈی اے کے ساتھ اتحاد کی بات، ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کی بات، یہ دو پاورفل فیکشنز ہیں سیاست کے۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے پی ٹی آئی کو دیا گیا تھا، اس دفعہ ہم اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے۔ جماعت اسلامی کہتی ہے میں بھی ایک فیکٹر ہوں، جی ڈی اے کہتی ہے ہم تو یہاں پر جتنی بھی نیشنلسٹ پارٹیز ہیں اس کا ایک اتحاد ہے۔ تو آل از ناٹ ویل، یعنی سندھ میں اگر نون لیگ کے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں ہوتی ہے تو سندھ میں پیپلز پارٹی کو الیکشن جیتنا جو ہے وہ تھوڑا سا دشوار ضرور ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ ویل انٹرنچڈ پارٹی ہے، وہاں پر کافی عرصے سے وہ ہے۔ دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں جب تو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، فیصل کنڈی صاحب بھی مسلسل ایک بیانیے کے اوپر عمل کر رہے ہیں، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے کل ایک انٹرویو میں بہت پتے کی باتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ وہ جو لوگ توقع رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نواز شریف اقتدار میں آئے گا پھر فوج سے لڑ پڑے گا اور پھر گھر چلا جائے گا، وہ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جی ایت نہیں ہونے لگا ہوں دوبارہ، کیونکہ انہوں نے بھی میرے خیال سے اپنے سبق سیکھ لیے ہوں گے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ جو پیپلز پارٹی ہے میرے خیال سے ان کے لیے بھی اب لمحہ فکریہ ہے، اس کی لیڈرشپ بیٹھ کے ضرور اس کے اوپر غور کرے گی۔ ٹھیک ہے مستقبل کے اندر پرائم منسٹر ضرور بننا چاہیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، لیکن کیا وہ 2024 میں ہوگا یا 2028 میں ہوگا، یہ ساری باتیں سوچ سمجھ کے میرا خیال ہے لیڈرشپ دونوں طرف کی بیٹھے گی، اور کچھ ایسے فیصلے ضرور ہوں گے جس میں ورکنگ ایکویشن بن جائے گی۔